نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم الأمين مل کے بڑی الصلاۃ والسلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به. اللہ فرماتا ہے اور وہ ہماری طرف سے سچ لے کر آئے، وصدق به، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ وہ ہے جو پرہیزگار ہیں، یہ وہ ہے جو متقی ہیں. اولئک هم المتقون، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا 22 جمادی الاخری آپ کا یوم وصال ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ، والدہ کا نام ام الخیر سلمہ، اور آپ کی پیدائش آقا مولا علیہ السلام کے 2.5 سال بعد ہوئی، یعنی 2.5 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی حضرت صدیق اکبر. اور آپ کا نام آپ کے والد نے عبد الکعبہ رکھا، اور پھر سرور کائنات علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. جو آپ کا اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے. لوگ آپ کو ابو بکر سمجھتے ہیں کہ ابو بکر نام ہے یا صدیق اکبر نام ہے. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. اچھا، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے فرمایا نا کہ وہ جو سچ لے کر آئے، جو سچ لے کر آئے بالصدق، اس سے مراد آقا مولا علیہ السلام ہے. سچ کو لے کے آیا، حضور سچ لے کر آئے. اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، وصدق بھی، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے. جب حضور نبی رحمت علیہ السلام معراج کی رات سے واپس آئے تو حضور کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی. ابو جہل لعین منکر، اس نے کہا کیوں نہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا جائے. اس نے کہا کہ بتاؤ اے محمد، کوئی نئی بات آج سناؤ جس طرح تم باتیں سنایا کرتے ہو. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں اور عرش تک سیر کر کے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن میں بھی آیا سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ. تو سرکار نے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان کی سیر کر آیا. وہ ابو جہل لعین، اس نے حضور کا مذاق اڑایا اور جا کر اس نے صحابہ کو بتایا. جب وہ یہ بات لے کر صدیق اکبر کے در پہ گیا، صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا، دستک دی. صدیق اکبر باہر تشریف فرما ہوئے. ابو جہل نے کہا اے صدیق اکبر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے، بات کیا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ غلام ہے نا، غلام کے دل میں عشق مصطفیٰ سے غلام کا دل لبریز ہوتا ہے، اور اس کے اندر عشق مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے. اب کہا، ابو جہل نے یہ بات کہی کہ اے صدیق اکبر، بتاؤ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے، میرا مقصد کیا ہے بات کرنے کا؟
اس نے کہا صاحبکم، تمہارے جو صاحب ہیں نا محمد مصطفیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا یہ اگر سرکار علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، اگر حضور یہ کہتے تھے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر کے آئے، صدیق اکبر تو یہی ماننے کے لیے تیار تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور سے کوئی بڑی بات کر دیتے صدیق اکبر تو یہی ماننے کے لیے تیار تھا۔ یہی تو قرآن نے کہا نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے تصدیق کی، سچ لے کر آنے والے سرکار ہے، جو تصدیق کرتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ کہا تو یہ بات کرتا ہے کہ حضور نے کہہ دی رات کی تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، اگر حضور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر رہا تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار تھا۔ اگر حضور اس سے کوئی بڑی بات کر دیتے صدیق اکبر تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار تھا۔ یہ صدیق اکبر کی صداقت، جیسے قرآن نے فرمایا کہ وہ سچ لے کر آئے اور جنہوں نے تصدیق کی وہ ڈر والے تھے۔ اللہ اور آپ کے فضائل میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے علم اور حکمت کے خزانے عطا فرمائے ہیں، علم اور حکمت کے جو خزانے عطا فرمائے ہیں، مجھ محمد نے وہ علم و حکمت کے خزانے صدیق اکبر کی جھولی میں ڈال دیے۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی؟ حضور میں نے وہ علم و حکمت کے خزانے صدیق اکبر کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں یہ خزانے، ان خزانوں کا ایک بیچ میں سے آپ کو میں اس خزانے کی چمک دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ قرآن میں آیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے اوپر دین اسلام مکمل کر دیا۔ یہ قرآن میں آیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، کوئی فجر کو یا اس کی باتیں نہیں کرنی، دوسرے کو دیکھنا نہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے اوپر اسلام مکمل کر دیا ہے، صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے اوپر اسلام مکمل ہو گیا، دوبارہ کوئی دین نہیں ہے، یہ دین حق کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ یہ تو قرآن کی نص ہے۔ آج کوئی کانا کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نیا دین لے آیا ہوں؟ آج کوئی وہ مرزئی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین لے کر آئے ہیں، ہمارے اوپر معاذ اللہ نبوت اتری ہے، جبکہ قرآن کی نص ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے اوپر دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس آیت کا جب نزول ہوا صحابہ خوش ہوئے، بڑا خوش ہوئے، انہوں نے کہا دین اسلام ہم پہ مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، صدیق اکبر زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے، کہا یا سیدنا صدیق اکبر کیا وجہ ہے؟ دین اسلام تو مکمل ہو گیا ہے اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہا اس آیت کے شان نزول کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو روایت سنائی کہ حضور نے فرمایا میں نے علم و حکمت کے خزانے کس کی جھولی میں ڈالے ہیں؟ صدیق اکبر کی جھولی میں، بولو نا، صدیق اکبر کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ یہ آیت میں روایت میں نے سنائی، اب توجہ کریں۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم کہ تم پہ دین اسلام مکمل ہے، کہا یا صدیق اکبر سب خوش ہیں لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں اس آیت کا پتہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ میں تو رو اس بات پہ رہا ہوں کہ سرکار دنیا سے، یعنی دین اسلام مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے والے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی شان، اور آپ زار و قطار ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا تو صحابہ زار و قطار ہوئے۔ اب غور کریں، اس وقت صحابہ مسکرا رہے تھے جب آیت نازل ہوئی، جب حضور چلے گئے اب صحابہ رو رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غمگین ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ صدیق اکبر جب بات کرتے تھے نا، بولتے تھے
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی ہے، بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی ہے۔ جب صدیق اکبر بولتے ہیں، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، تو صحابہ نے صدیق اکبر سے پوچھا حضور آپ مسواک نہیں کرتے؟ ہاں مسواک تو میں کرتا ہوں۔ ہاں حضور پھر آپ بولتے ہیں کہ بھونے گوشت کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہا یہ راز کی بات ہی پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ جب حضور کا وصال ہوا سب روئے، زارو قطار روئے، دھارے مار مار کے صحابہ روئے، لیکن میں صدیق اکبر میں نہیں رویا۔ مجھ میں حضور کے وصال کا غم اتنا طاری ہوا کہ مجھ صدیق اکبر کا دل ہی جل گیا۔ آج جو تمہیں بھونے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے نا، وہ اسی جلے ہوئے دل کی آ رہی ہے جو ہمیں مصطفیٰ کی طرف رہا۔ اللہ اکبر، دل کی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا، بے نیاز شہی بتحال نہیں ہونے دیتا۔ دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا، بے نیاز شہی بتحال نہیں ہونے دیتا، کہ محمد سے وفا تو نے توڑتے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کچھ خامی سب کچھ نامکمل ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفائی نہیں، ستم کرنا ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم کرنا ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، اور دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا کہ بے نیاز شہ بتحال نہیں ہونے دیتا، کرم ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، مجھ پہ غالب غم دنیا نہیں ہونے دیتا، اور ان کا دیوانہ ہوں میں حد سے گزر سکتا ہوں، ان کا دیوانہ ہوں میں حد سے گزر سکتا ہوں، مگر میں اپنی محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور میں نے علم و حکمت کے خزانے صدیق اکبر کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ آگے سنیں صدیق اکبر کے فضائل، میں 4 فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے، جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی، اور کثیر روایتیں ہیں اور آیتیں ہیں جس میں صدیق اکبر کی شان ہے، آپ کی فضائل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ جن کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے اور بعض کی تاریخ سے ثابت ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اب سنیں دوسری فضیلت، صحابہ کسی کی ایک پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہیں، صدیق اکبر کی 4 پشتیں صحابی ہیں، سبحان اللہ، خود بھی صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی اور پوتا بھی صحابی۔ آج کس کے گھر میں عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، وہ بھولے نہیں سماتا کہ یار میرے گھر ایک عالم دین ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، تو جس کے گھر میں صحابی ہو، صدیق اکبر کی بھی فضیلت ہے۔ اچھا آگے سنیں، بخاری کی حدیث ہے، سرور کائنات علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اوپر کسی کا قرضہ باقی نہیں ہے، اسلام کسی کا مقروض نہیں ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اسلام نے سب کے قرضے چکا دیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر آپ کا آج بھی قرضہ اسلام کے اوپر ہے، اسلام آج بھی آپ کا مقروض ہے،
یہ بخاری کی حدیث ہے. تو جس کا آج بھی اسلام مقروض ہو اور پھر کوئی مولوی منبر پہ بیٹھ کے اسلام بیان کرے تو یہ اسلام مقروض صدیق اکبر کا ہوگا. سبحان اللہ. کوئی بات کرے صدیق اکبر کے خلاف اور وہ بک کرے صدیق اکبر کے بارے میں نے کہا اسلام تو آج بھی صدیق اکبر کا مقروض ہے. تو کیسے بھونک سکتا ہے صدیق اکبر کے بارے میں؟ وہ تو آج بھی مقروض ہے صدیق اکبر کا. یہ حدیث بخاری کی حدیث صحیح حدیث ہے. وہ تو آج بھی مقروض ہے. تو کیسے پھر جو تو بول رہا ہے اس کا مطلب وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس کا مقروض ہے. اس کا کن کا؟ صدیق اکبر کا. کس نے فرمایا؟ مصطفیٰ نے فرمایا. چوتھی چوتھی کا دیکھیں سرور کائنات علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب کبھی تم صدیق اکبر کو دیکھو اور وہ تمہارے پیچھے ہو تو ان کو آگے کر دیا. ایک بدری صحابی بدری صحابہ کے بارے میں پتہ کیا فرمایا قرآن میں؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ نے فرمایا تم جو چاہے کرو، تم بخشے گئے ہو. لیکن ایک بدری صحابی بوڑھے صحابی تھے، وہ صدیق اکبر سے آگے چل رہے تھے. حضور نے فرمایا اے صحابی تجھے پتہ نہیں پیچھے صدیق اکبر آ رہا ہے، صدیق اکبر کو آگے کرو، یہ آپ کی فضیلت. پھر فرمایا ما نفعنی مال احد قط وما نفعنی مال ابی بکر. حضور نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے نفع صدیق اکبر کے مال نے دیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ کسی نبی کو ایسا امت ہی نہیں ملا جو مجھے صدیق اکبر ملا ہے. سبحان اللہ. اگر نبیوں میں حضور کی مثال نہیں ملتی تو امتیوں میں صدیق اکبر کی مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ. خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی آخری بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور بتائیں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مولا علی کے آنسو آئے اور آپ کی تعریف تر ہو گئی. کہا کائنات میں سب سے زیادہ بہادر حضور کی امت میں کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا شان صحابہ. اللہ. مولا علی کے آنسو آئے. کہا کائنات میں حضور کی امت میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت اور طاقت والا ہے وہ صدیق اکبر ہے. وہ لوگ جو مولا علی کی محبت کی آگ میں صدیق اکبر کو بھونکے ان کو اس روایت کا پتہ نہیں چلا جہاں پر مولا علی خود کہہ رہے ہیں وہ بہادر ہے وہ صدیق اکبر ہے. وہ جو کہیں بیت کی محبت میں کہیں کہ صدیق اکبر کے خلاف وہ خطائیں ثابت کریں. ہم تو جناب اہل سنت وہ قوم ہے، وہ کشتی میں سوار ہے جو سیدھا مصطفیٰ کے در پہ جاتی ہے. میں نے کہا ہم اہل بیت کی محبت کے آڑ میں صدیق اکبر کے خلاف نہیں بولتے اور صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے خلاف نہیں بولتے. ہمارے ایک علامہ صاحب جو پچھلے دنوں کا وصال ہوا، حضرت علامہ سعید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک سوال پوچھا گیا ایک مولوی کے حوالے سے، میں نام نہیں دیتا وہ مشہور، ان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ حضور انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کی خطا ثابت کی ہے. تو وہ علامہ صاحب کہتے ہیں یار دیکھو اگر علم میں خطا ثابت ہو بھی جائے توجہ رکھنی ہے، ادھر ذرا ذہانت اور عقل کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی فہم کی ضرورت ہے. کہا اگر علم میں خطا ثابت ہو بھی جائے لیکن ادب کے تقاضے یہ ہیں کہ فتویٰ اور بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. کیسے؟ انہوں نے مثال کری، کہتے ہیں جس طرح تم اپنے بچے کو کیا کہو گے، چلے بیٹھ چلے، اس طرح کہو گے نا بچے، کس طرح کہو گے کہ حضور تشریف رکھیں. بچے کو تو ایسے ہی بلاتے ہیں بیٹھ چلے، سمجھ نہیں آتی. لیکن کہتے ہیں جب اپنی ماں کے آگے تم عرض کرو گے بٹھانے کے لیے کیا کہو گے کہ والدہ تشریف رکھیں.
والا تشریف تشریف رکھیے. کہا ایک تیری ماں ہے کہ جہاں پہ اب بات ایک ہی تھی لیکن بولنے کا انداز چینج ہو گیا. وہاں بیعت کرنے کہ ادھر ہماری تشریف رکھو. کہا یہ تیری ماں ہے اور ایک حسنین کی ماں ہے. سبحان اللہ. ایک حسنین کی ماں ہے. وہاں پہ خطا کا لفظ ثابت نہیں کرنا بلکہ ان کو قربان کرنا ہے. جب ان میں خطا آ بھی جائے تب اس علم کو بار کے سہارا میں قربان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد کو کہہ گئے کہ دور دور کتے ہو. آپ نے کہا کہ وہ صحابہ کے بارے میں بولتے ہو تو پہلے ہمارے خلاف بات کرتے. جب صحابہ کو پڑھ گئے اور دور دور کتے ہو. یہ قیامت تک جو صحابہ کرام کے بارے میں پھوٹے گا. ہمارے شیخ حضرت علامہ خالد حسین رضوی انہوں نے یہ ایک ہمیں جملہ دے دیا. قیامت تک جو ہوگے گا یہ اس کے لیے جملہ ہے اس پہ فٹ ہوگا جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحابہ کرام کے فضائل پڑھنے سنانے اور آپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.